بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلوچستان میں لوگ گم ہو رہے ہیں، ماؤں کو لاشیں مل رہی ہیں، تو ہم بلوچستان کو لہو لہان نہیں رہنے دیں گے۔ ایک فوجی عامر نے بلوچستان کو ریاست کا دشمن بنا دیا۔ یہ الفاظ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کے ہیں، مگر شاید وہ نہیں جانتے کہ یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ کبھی نواب آف قلات کے ساتھ مل کر سکندر مرزا کی سازش، کبھی نوروز خان سے جنرل ایوب خان کی قرآن پر دیے گئے عہد کی خلاف ورزی، کبھی بھٹو حکومت کا آپریشن اور کبھی جنرل ضیاء الحق کی سیاستیں، تو کبھی جنرل پرویز مشرف کی نواب اکبر بگٹی کو قتل کی دھمکیاں اور پھر ان کا قتل بھی۔ بلاول بھٹو زرداری کا بلوچستان کے حوالے سے غور و فکر الحمدللہ، لیکن کچھ غور و فکر انہیں اپنی جماعت کی حکومت کے انداز حکمرانی پر بھی کرنا ہوگا۔ اگرچہ فیصلہ سازی کا اختیار انہیں نہیں، مگر توجہ دلانے میں حرج بھی نہیں کہ ان کی جماعت کی مخلوط حکومت وفاق کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں بھی ہے۔ انہوں نے درست کہا کہ بلوچستان میں روز مائیں جوان لاشوں سے لپٹ کر روتی ہیں، مگر یہ بھی درست ہے کہ اس کی ذمہ دار انہی کی جماعت کی حکومت ہے، جو لاپتہ افراد کو بازیاب کروا سکی اور نہ ہی انسانوں کو لاپتہ ہونے سے رکوا سکی، بلکہ الٹا اختر مینگل کے 6 نکات پر ان کی حکومت دوسری سمت میں رد عمل ظاہر کر رہی ہے۔ اٹارنی جنرل اختر مینگل کے بیان کو ملک دشمن قرار دے رہے ہیں۔ رحمان ملک کہتے ہیں کہ اختر مینگل فوج اور خفیہ اداروں کو بدنام کر رہے ہیں۔ اس طرح کا رد عمل ظاہر کر رہا ہے کہ یا تو بلاول بھٹو زرداری کی جماعت کی حکومت مجبور ہے یا پھر مصلحت پسندی کی طرف مائل۔ بصورت دیگر کیا یہ شکر ادا کرنے کا مقام نہیں کہ اختر مینگل کے 6 نکات میں سے کوئی ایک نکتہ بھی دستور پاکستان سے باہر نہیں؟ یہی بات آج نواز شریف صاحب نے بھی طلال بگٹی سے ملاقات کے بعد کہی کہ جن جماعتوں کو زخم لگائے تھے وہ بھی وفاق سے امید رکھتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے حالات معافی مانگنے سے ٹھیک نہیں ہوں گے، بلکہ عملی طور پر کچھ کرنا ہوگا۔ میں اختر مینگل کے 6 نکات گنوانا نہیں چاہتا، مگر اتنا ضرور نظر میں رکھنا ہوگا کہ بلوچستان کو واپس پاکستان کے ساتھ جوڑنے کے لیے آئین کی بے لاگ پاسداری اور قانون پر 2 ٹوک انداز میں عمل کرنا ہوگا، ورنہ سیاست بازی سے تو معاملات بگڑا ہی کرتے ہیں۔ مگر شومئی قسمت کے اس حکومت کی بلوچستان سے متعلق نیک نیتی کو مصلحت کی کالی دیوی کھا گئی۔ ملاحظہ فرمائیے کہ ایک آئین شکن کے لیے سرخ قالین بچھا کر اس کو سلوٹ مار کے رخصت کیا، یہ مصلحت کے نام پر پہلی غلطی تھی۔ اس کے بعد جمہوریت نام کی پری اسٹیبلشمنٹ نام کے دیو کے پنجے میں آ گئی۔ مصلحت کا شکار اور مفاہمت کی پجارن اس حکومت کے راج میں بلوچستان میں لوگ مصلحت کے نام پر اغوا ہوتے ہیں، مست شدہ لاشوں کی صورت میں بازیاب ہوتے ہیں، اور مفاہمت کے نام پر کراچی میں لوگ اندھا دھند قتل ہوتے ہیں، جسے نام ٹارگٹ کلنگ کا دیا جاتا ہے۔ آج مفاہمت نے بلدیاتی آرڈیننس کے نام سے ایک اور چراغ سندھ میں جلایا ہے۔ شہری سندھ میں اس چراغ سے روشنی ہو رہی ہے اور باقی سندھ کو آگ اسی گھر کے چراغ سے لگ رہی ہے۔ سوال صرف اتنا ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ حل کرنا مصلحت اور مفاہمت میں گھری اس حکومت کے بس میں بھی ہے یا نہیں؟ بریک کے بعد ملتے ہیں۔ مہر بخاری کی عدم موجودگی میں محمد اسامہ غازی آپ کا میزبان۔ مہمانوں کا آپ سے تعارف کراؤں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر سعید غنی صاحب، ان کے ساتھ ہیں شیخ رحیل اصغر، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، اور شریک گفتگو ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سردار آصف احمد علی صاحب۔ سب سے پہلے حکومت سے ہی شروع کرتے ہیں۔ آج پھر ایک دفعہ میاں نواز شریف نے ملاقات کی، ایک اہم لیڈر سے طلال بگٹی صاحب ہیں، پہلے اختر مینگل صاحب سے بھی ملے، اور انہوں نے جو باتیں وہ کر رہے ہیں، چاہے وہ 6 نکات اختر مینگل صاحب کے ہوں، ان کی انہوں نے تائید کی ہے، مگر حکومت کی طرف سے میں اشارے مختلف ملتے ہیں۔ ایک طرف اٹارنی جنرل کا، جس طرح میں نے بیان کا پہلے ذکر کیا، انہوں نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے، وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ بدنام کرنے کی سازش ہے، تو پھر حکومت اصل میں کہاں کھڑی ہے اس وقت؟ دیکھیں، بلوچستان کا مسئلہ سنگین ہے، کمپلیکیٹڈ ہے بہت زیادہ، اور اس کو کسی ایک فرد کے کچھ کہنے سے یا کسی ایک فرد کے ڈینائل سے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف آپ یہ طے نہیں کر سکتے کہ کون ٹھیک ہے۔ بلوچستان کے مسئلے کو پہلے دن سے پیپلز پارٹی کی حکومت نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح اس کا کوئی حل نکالا جائے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایک پارٹی سے یا کسی ایک فرد سے یا کسی صرف حکومت کی طرف سے کہہ دینے سے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا، چونکہ اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز انوالو ہیں۔ اور جہاں تک رحمان ملک صاحب کی بات ہے، انہوں نے جس بات کو ڈینائی کیا کہ اختر مینگل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر کوئی بیرونی ہاتھ نہیں ہے بلوچستان کے مسئلے کے اندر، تو ضروری نہیں ہے کہ اختر مینگل صاحب بھی کسی کے اشارے پہ کچھ کر رہے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ اور ایلیمنٹس ایسے ہوں جو استعمال ہو رہے ہوں کسی کے ہاتھوں،
تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اختر مینگل صاحب کے جہاں تک 6 نکات کی بات ہے، میں تو کم از کم ان سے ایگری کرتا ہوں، ڈس ایگری کرنے والی کوئی بات نہیں ہے. جو باتیں انہوں نے کہی ہیں، اگر وہ چیزیں ساری ہو رہی ہیں اور نظر آتا ہے کہ شاید ہو رہی ہیں تو ان پر غور ہونا چاہیے، ان سے بات کی جانی چاہیے. لیکن اختر مینگل صاحب اکیلے ہی کوئی ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں پورے بلوچستان کو. وہ ایک قابل احترام شخص ہیں، ان کے والد صاحب ایک باوقار اور بڑا نام ہے ان کا بلوچستان کی سیاست میں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جتنے لوگ ہیں سب سے بات کی جانی چاہیے اور ان کو ایک دفعہ بیٹھنا چاہیے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی مجھے اس پہ بھروسہ نہیں ہے، میں اس کی بات نہیں سنوں گا، تو پھر تو کوئی راستہ نکل نہیں سکتا. لیکن اس حکومت کی نیک نیتی میں سمجھتا ہوں آپ کو نظر آنی چاہیے کہ بھلے آپ اس سے ڈس ایگری کریں، لیکن اسی حکومت کے دور میں عدالتیں بھی اتنی آزادی کے ساتھ چیزوں کو ٹیک اپ کر رہی ہیں. اسی حکومت کے دور میں میڈیا بڑی آزادی سے چیزوں کو ٹیک اپ کر رہا ہے. کہ آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ معاملات اتنی آسانی سے یا عدالتوں میں آتے یا میڈیا کے سامنے آتے یا پولیٹیکل اب بھی ہو رہے ہیں، مسائل بلوچستان کے اب بھی حل نہیں ہوئے، حقوق بلوچستان پیکج بھی آ گیا، 18ویں ترمیم بھی آ گئی. میں گزارش کروں، ایک تو بلوچستان کا مسئلہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ایک دن پیدا ہوا ہو اور جس کو آج ہم نے حل کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ بہت سارے اس میں بہت عرصہ اس میں لگا ہے اس سارے مسئلے کو اس نہج تک پہنچنے میں، اور اس کو حل کرنے میں یقیناً اتنی ہی جو فورسز کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بھی اتنا ہی وقت شاید نہیں، لیکن بہرحال کافی سارا وقت درکار ہوگا کہ یہ کسی طرح سے گیپ جو ہے وہ فل اپ ہو جائے. لیکن اس میں اچھی بات جو میں کم از کم جس کو فیل کرتا ہوں کہ بلوچستان کی ہمیشہ جو شکایت رہی ہے یا اور چھوٹے صوبوں کی رہی ہیں، وہ پنجاب کی لیڈرشپ سے شکایتیں رہی ہیں. وہ پنجاب کے جو قیادت تھی یا جو پنجاب کے جو فوج کے اندر آپ کہیں کہ جو ان کی اکثریت تھی اس سے رہی ہے. لیکن اس دفعہ ایک چیز جو اچھی ہو رہی ہے، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں، پنجاب سے جو لیڈرشپ ہے وہ بہت زیادہ ان کی طرف جھکاؤ بھی رکھ رہی ہے، ان کو سپورٹ بھی کر رہی ہے اور ان کی بات کو سن بھی رہی ہے. یہ ایک اچھی چیز ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اور آگے بڑھانا. نہیں، میں یقینی طور پہ ایک اچھی بات ہے. جن لوگوں سے ان کو شکایت رہی ہے ماضی میں، اب اگر وہ لوگ آگے بڑھ کر اس کے مسئلے کو حل کرنے کی بات کریں گے تو کم از کم پہلے ایک جنرل ایک بات آتی ہے کہ جی پنجاب ہمارے ساتھ ظلم کر رہا ہے، پنجاب کی فوج ہمارے ساتھ ظلم کر رہی ہے، پنجاب کے سیاستدان ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اب کسی حد تک اگر جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ جو میڈیا میں جو لوگ بیٹھے ہیں جو زیادہ فورسفلی بلوچستان کی آواز اٹھا رہے ہیں وہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں. جو اگر میاں نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ ہے، بہرحال وہ ایک ملکی لیڈر ہیں، لیکن بنیادی طور پر چونکہ پنجاب سے ہیں اور ایک پنجاب کی ایک بڑی لیڈرشپ ہے وہ جب بات کرتے ہیں تو اس کو ہمیں پازیٹیولی لینا چاہیے کہ ماضی میں جو دوریاں تھیں یا جو ویکیوم بہت زیادہ بڑھ گیا تھا وہ کم ہو رہا ہے، وہ دوریاں ختم ہو رہی ہیں. آپ سے تو ویکیوم بڑھ رہے ہیں نا، وہ لوگ جو میاں نواز شریف سے مل رہے ہیں آپ سے ملنے سے انکار ہیں. نہیں، میں تھوڑا سا گزارش کروں. دیکھیں، اختر مینگل صاحب نے بھی جو بات کہی وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ حکومت کرنا نہیں چاہتی ہے. ان کو یہ ذہن میں یہ خدشہ ہے اور یقینی طور پہ ہو سکتا ہے کسی حد تک شاید ٹھیک بھی ہو کہ حکومت کا ان اداروں پہ اتنا کنٹرول نہیں ہے جو انوالو ہے. ان کا یہ کہنا ہے. تو یہ درست ہے؟ نہیں، دیکھیں ایک بات ہمیں ماننی چاہیے کہ اس ملک میں ماضی میں آپ کو سابق وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا. میں چاہتا ہوں شیخ صاحب سے دیکھیں ماضی میں اس ملک میں جو کردار رہا ہے اسٹیبلشمنٹ ایجنسیز کا یا فوج کا سیاست کے حوالے سے یا بلوچستان میں یا اور دیگر ہمارے جو اہم ایشوز ہیں، اس سے نہ ڈینائی آپ کر سکتے ہیں، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ رائل صاحب کر سکتے ہیں. اور وہ لوگ بھی جو ماضی میں ان کے اعلی کار رہے وہ بھی آج یہ کہتے ہیں کہ جن سے غلطیاں ہوئی ہیں ماضی میں. تو آج اگر ان چیزوں کو اوپنلی ڈسکس کیا جا رہا ہے، بات کی جا رہی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں آج بھی جہاں پر پہلے شاید سیاستدان یا سیاسی جو قیادت ہے وہ اس طرف نہیں جاتے تھے، آج اوپنلی وہ چیزیں ڈسکس بھی ہوتی ہیں، اس پہ بات بھی ہوتی ہے. تو بہتری کی طرف ہو گیا معاملہ اس طرح سے بات کرنا نیشنل سیکورٹی پہ. شیخ روہیل اصغر صاحب، جس طرح ابھی سعید غنی صاحب فرما رہے تھے، کہاں سے شروع کریں؟ اب یہ 6 نکات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کانفیڈنس بلڈنگ کی ضرورت ہے، آل پارٹیز کانفرنس کی پھر سے بات ہو رہی ہے. کیا حکومت واقعی اکبر بگٹی کے قاتلوں کو پکڑ سکتی ہے؟ کون کون قاتل ہے؟ یہاں تو ایک لمبی فہرست. اختر مینگل صاحب نے بھی کہا کہ صرف پرویز مشرف نہیں ہے، نواز شریف صاحب کا اشارہ صرف پرویز مشرف کی طرف ہوتا ہے. اگر اکبر بگٹی ہی کے قتل سے لے لیں، 2005 کے بعد ہم دیکھتے ہیں حالات زیادہ خراب ہوئے ہیں، پیچھے نہیں جاتے، کہیں سے تو ہم نے شروع کرنا ہے. تو کون لائے گا اکبر بگٹی کے قاتلوں کو کٹہرے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسامہ، ایک تو میں تاریخ درست کر دوں، جو بلوچوں میں سب سے پہلا جو وار کیا گیا وہ ایوب دور میں کیا گیا، اور ایوب کا تعلق جو تھا وہ کے پی کے ساتھ تھا. دوسرا جو اس پہ بلوچستان پہ جو یلغار کی گئی وہ خدا گری کے رحمت کرے بھٹو صاحب کے دور میں کی گئی. پھر یہ سلسلہ جاری رہا. اس میں میں آپ کو گزارش کروں، آپ نے ایک سوال پوچھا غنی صاحب سے، شاید غنی صاحب وہ سوال کا جواب شاید آپ کو نہ دے سکیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک ہاتھ، ایک اس پہ اس کا کنٹرول رہا ہے اور ہے. اس سے آپ
اپنی نظر چرا نہیں سکتے. اب دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. انٹیریئر منسٹر نے یہ کہا کہ میں اختر مینگل صاحب کو ثبوت مہیا کروں گا کہ یہاں پہ بیرونی ہاتھ. اب بیرونی ہاتھ جو آپ کہتے ہیں وہ ہیں آپ کے دو, باقی میں کسی لمبی فہرست میں نہیں جاتا, دو, امریکہ اور ہندوستان. امریکنز کے ساتھ آپ پچھلے 15 سال سے وار آن ٹیرر میں آپ ان کے الائی ہیں آپ, جی, جس سے آپ نے اپنے ملک کو تباہ کیا, برباد کیا. 40,000 کے قریب لگ بھگ آپ نے اپنے بے قصور بے معصوم لوگوں کو جانے کو آئیں. دوسرا آپ ہندوستان کو آپ نے موسٹ فیوریٹ کنٹری قرار دیا. اب اس کو دیکھا جائے یا انٹیریئر منسٹر کے اس بیان کو دیکھا جائے تو یہ بڑا عجیب سا ایک کنفیوژن پیدا کیا جاتا ہے. اب بات آ جاتی ہے اختر مینگل صاحب. اس میں کوئی شک نہیں اختر مینگل صاحب کا ایک اس بلوچستان کی سیاست میں ایک بڑا مؤثر ہاتھ ہے. اگر آپ ایک قدم آگے بڑھیں, ان کو تھوڑا سا کانفیڈنس دیں. اب بات تھوڑی سی ایک ذرا یہاں پہ میں ایک اور چیز ایڈ ان کر دوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اسامہ صاحب, اگر کوئی شخص غیر قانونی کام کرتا ہے, کسی کو قتل کرتا ہے, معصوم لوگوں کو قتل کرتا ہے, یا یہ یوں کہہ لیجئے کہ آپ کی افواج پاکستان پہ وہ حملہ کرتا ہے اور ان کو وہ ہلاک کرتا ہے, شہید کرتا ہے, یہ انتہائی قابل مذمت بات ہے. لیکن آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ ان لوگوں کو پکڑ کے جن میں معصوم لوگ بھی ہیں ان کو آپ لے جائیں اور قتل کرنے کے, لیکن وہ تو ڈینائی کرتے ہیں, ایف سی ہو جو بھی ایجنسی ہے وہ آپ کا ڈینائی خیال کرتی ہے ہیں کہ ہمیں اتنی مورل کریج ہے کہ ہم ایک غلطی کریں اور اس کو مانیں. اچھا مجھے اکبر بگٹی صاحب کے حوالے سے بتائیں, کیا آپ سمجھتے ہیں حکومت میں اتنی طاقت ہے کہ اکبر بگٹی کے قاتلوں کو کٹہرے میں لا سکے, لاپتہ افراد جو ہیں ان کو بازیاب کر سکے؟ اگر دیکھیں میں آپ فرض کروں, اگر ہم تھوڑا سا اسامہ, ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو اپنے اقتدار کی خواہش سے اٹھ کے دیکھنا ہوگا پاکستان کے لیے. ابھی الحمدللہ یہ میں بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ بلوچستان وفاق کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے. ان کے وہ سردار جو آپ سے ناراض ہیں وہ بھی وفاق کے, اب یہ 6 نکات اٹھا کے دیکھ لیجئے, اس میں کہیں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا. حالانکہ میرے خیال میں پتہ نہیں کس خیال میں اختر مینگل صاحب نے کہہ دیا, جی, شیخ مجیب صاحب کے 6 نکات اور اس نکات میں زمین و آسمان کا فرق ہے, زمین و آسمان کا فرق ہے. کہیں آپ کو ان پہ ان کے نکات میں یا ان کی گفتگو میں ان کی باتوں پہ, میں کہتا ہوں یہ بڑا اللہ کا شکر ہے کہ مینگل صاحب کو کم از کم ایک انسٹیٹیوشن پہ ان کو اعتماد تھا جس پہ آ کے انہوں نے اپنا بیان. اچھا سردار آصف احمد علی صاحب ہمارے ساتھ. سردار صاحب اب دیکھ رہے ہیں ہم میاں نواز شریف جو ہیں ایک طرف تو سروے کہتے ہیں کہ مقبول ہو رہے ہیں, مقبول ترین جماعت وہ بن رہے ہیں, پھر بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. ابھی جو ان کے حالیہ بیانات ہیں, طلال اکبر بگٹی سے ملاقات, اور یہ بھی کہا ہے طلال بگٹی نے اشارہ دیا ہے کہ اتحاد بھی ہو سکتا ہے, پھر زخموں پر جو ہے مرہم رکھنے کی بات ہوئی ہے, جو قاتل ہیں ان کو گرفتار کرنے کی, لاپتہ افراد کی بات ہو رہی ہے. آپ سراہتے ہیں ان بیانات کو میاں نواز شریف کے؟ جی اچھا بیان ہے یہ, مگر محترم بات کچھ اور ہے, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اب تو ہم کم از کم سچ بولیں, اب تو ہم سچی بات کریں, اور اگر سچی بات ہم نے نہ کی تو ہم ملک کا نقصان کروا لیں. صورتحال محترم یہ ہے کہ روہیل اصغر صاحب نے درست فرمایا کہ ایوب خان کے دور سے یہ سلسلہ شروع ہوا. اس میں جو دوسرا فیز اس دور کا ہے وہ ہے 70s کے ادوار کا, جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی اور انہوں نے ایک پولیٹیکل گورنمنٹ جس کے سربراہ اس وقت چیف منسٹر عطا اللہ مینگل تھے, ان کی حکومت کو برطرف کیا اور اپنی مرضی کی حکومت بنائی. اس سے ملٹری ایک سچویشن پیدا ہوئی اور جتنی بلوچ اپوزیشن تھی وہ پہاڑوں پہ چڑھ گئی, اور یہ ان کا پرانی روایت ہے. ادھر بہت خرابی ہوئی, 2-3 سال لگے, بڑی فوجیں بھیجنی پڑی. پھر اس کے بعد تھوڑا سا چین آیا اور وہ چین کافی حد تک ٹھیک رہے معاملات, اور پھر جناب یہ اکبر بگٹی کا 2005 میں قتل کیا گیا. اس کے بعد یہ معاملہ ہاتھ سے نکل گیا. اب صورتحال یہ ہے کہ بلوچ جو یوتھ ہے وہ مختلف پارٹیز میں جہاں بھی ہے وہ پہاڑوں پہ ہے, وہ جنگ لڑ رہا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ وہ حق کی جنگ ہے. حکومتی ادارے کہتے ہیں کہ اس میں ہندوستان کا ہاتھ ہے. ابھی روہیل اصغر صاحب فرما رہے تھے کہ امریکہ کا ہاتھ ہے, نہ جانے کس کس کا ہاتھ ہے.
وہ کہتے ہیں میں نہیں کہہ رہا تھا کہ ٹربلڈ واٹرز آتے ہوتے ہیں تو بہت سے مچھیرے پہنچ جاتے ہیں. ہوگا یا نہیں ہوگا آج تک تو حکومت نے کوئی ثبوت نہیں دیا, جی کوئی ایسا اسلحہ نہیں پکڑا گیا, کوئی ایسے ایجنٹ نہیں پکڑے گئے جس سے ہمیں یقین ہو سکے کہ باہر سے مداخلت ہو رہی ہے. تو یہ پس منظر کے بعد اب اینالائز کرنا ہے کہ اس وقت صورتحال جو ہے کہ اختر مینگل صاحب, میں ایک بات آپ کو عرض کر دوں کہ نواب اکبر بگٹی کو میں بہت اچھی طرح جانتا تھا. ایک دفعہ میں ڈیرہ بگٹی گیا, جی ساری رات ان سے میں باتیں کرتا رہا, اور میں نے ان سے پوچھا کہ آر یو فار پاکستان اور ناٹ. ان کا جواب یہ تھا کہ اٹ از بیٹر ٹو ڈیل ود دی ڈیول یو نو جی دین دی ڈیول یو ڈونٹ نو. اچھا کہ یعنی پنجاب کے ساتھ وہ ڈیل کرنے کو تیار ہیں, پاکستان کے لیے وہ بات کرنے کو تیار ہے, کیونکہ جو ارد گرد جو دوسرے ڈیولز ہیں, کوئی کابل میں ہے, کوئی ایران میں ہے, ان سے کم از کم یہ بہتر ہے, اس لیے وہ پرو پاکستان انسان. ٹھیک ہے. اب اختر مینگل صاحب نے جو اسٹیٹ سپریم کورٹ میں جو بیان دیا ہے, جی جی یہ ایک انہوں نے یہ بیان, میں جانتا ہوں کہ کتنی مشکل ہوگی ان کے لیے یہ بیان دینا, کیونکہ سارا بلوچستان جتنا بلوچ لوگ ہیں جی وہ تو اس وقت پاکستان کا نام سننے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک انہوں نے بہت بڑی سردار صاحب opening بریک دی کا ہے. وقت ہو رہا ہے, بہت معذرت سن میں لیجیے. جی بریک بہت ضروری ہے یہاں پر لینا, کیونکہ نیوز اپڈیٹس کا وقت ہو رہا ہے. اس بریک کے بعد ملتے ہیں اور گفتگو کو یہیں سے شروع کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. بلوچستان کا مسئلہ جو ہے اب تمام سیاسی جماعتوں کی زبان پر ہے, خاص طور پر میاں نواز شریف اس پر بہت زور دے رہے ہیں. شیخ صاحب, میاں نواز شریف کی ملاقاتیں اپنی جگہ, مگر حکومت جو ہے 4.5 سال میں وہ نہیں کر سکی, تو میاں نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون کیسے کر لے گی آ کر اگر حکومت ان کو ملتی ہے؟ سیاست سے باہر تو باتیں ہو جاتی ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ صرف یہ مقبولیت کے لیے, مزید مقبول ہونے کے لیے بیانات دیے جا رہے ہیں؟ اگر آپ میاں صاحب کا تھوڑا دیکھیں, ابھی بھی جو وہاں کے عوام ہیں یا سردار ہیں یا جو لوگ ہیں وہاں پہ جو ناراض ہیں, یا ان کا بہت سارا ابھی اعتماد میاں صاحب پہ ہے. اس کی وجہ ان کا وہ ٹینیور تھا, جو میں نے شروع میں تھوڑا سا درست کیا تھا کہ اس ٹینیور میں میاں صاحب نے بلوچستان کو اپنے ساتھ لے کے چلنے, مطلب اختر مینگل صاحب چیف منسٹر رہے ان کے دور میں, اور وہ ساتھ لے کے چلنے پر یقین رکھتے تھے. اب بھی منسٹر بلوچی ہیں, چیف منسٹر بھی بلوچستان کے ہیں, سب لوگ. اصل پرابلم یہ آتی ہے جب آپ دیکھیں, ضرور ہے حکومت بھی ہے, سب کچھ ہے, وہی میں آپ کو اب یہ تو سعید غنی صاحب بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا عوامل تھے کہ بھگٹی صاحب جیسے سردار آصف احمد علی صاحب نے فرمایا کہ اکبر بھگٹی صاحب حقیقتاً پاکستان نواز تھے, پاکستان کو پیار کرتے تھے, اور ان کا جو قتل تھا وہ انتہائی دردناک تھا. مطلب ایک شخص جو اس عمر کے حصے میں آپ اس کو قتل کرتے ہیں اور بڑے ببنگے دوہل کہتے ہیں اور خود ایڈمٹ کرتے ہیں, یہ اصل سب سے بڑی ایک وجہ بنی ہے جو فرسٹریشن کی, جو ان کے قاتلوں کو نہ لے کے آنا. اگر آپ اس کو اس وقت کیفر کردار تک پہنچا دیتے یا پکڑ کے اس کو آپ کورٹ آف لا میں لے آتے نا, تو یہ بھی آپ کے لیے بھلے آپ کمزور کیس ہوتا. کیوں حکومت آپ کے خیال سے نہیں لا رہی؟ مصلحت ہے, میرے خیال میں شاید کمزوری کچھ نہیں, شاید کچھ ایسی باتیں ہوں جو حکومت ہی بتا سکتی ہے. اچھا, جو میرے خیال میں جو آتی ہے, جو بات میرے ذہن میں آتی ہے, کم از کم حکومت کو اس پہ تھوڑا ایفرٹس ضرور کرنی چاہیے, مطلب یہ کہ انٹرپول کو لکھیں یا اس کو حکومت کو لکھیں, یہ مطلوب ہے ہمیں, اس کو ہمارے حوالے کیا بے نظیر قتل کیس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے. اچھا سردار صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا, یہ فرمائیے کہ آل پارٹیز کانفرنس کی بھی بات کی جا رہی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے, کیا آپ شریک ہوں گے؟ تحریک انصاف اس میں آئے گی؟ اور کیا اکبر بگٹی کے قاتلوں کو اگر سزا دے دی جاتی ہے معاملہ ٹھیک ہونے لگ جائیں گے؟ دیکھیں اسامہ صاحب, میں پہلے بات کر رہا تھا, تو اگر اجازت دیں وہ مکمل کر کے پھر سوال کا میں جواب دوں گا. جی, میں نے جو بات کی وہ اس طرف جاری ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس بھی آپ کر لیں. حکومت کو میں اتنا زیادہ بلیم نہیں کر رہا کیونکہ ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. اچھا, یہ تو مجبور مظلوم حکومت ہے, کولیشن میں بیٹھی ہوئی ہے, جو کر بھی کچھ نہیں سکتی. اور اس سے پہلے جو حکومت تھی, چودھری پرویز الہی صاحب, چودھری شجاعت الہی صاحب اور ایک اور 2 صاحب تھے, وہ نواب بگٹی کو ملنے گئے
جی اور شاہد حسین سید سائن بھی کرائے اور کچھ نہیں ہوا، کیونکہ اصل مسئلے کی طرف ہم آنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم نے یہ بلوچ سارے اینٹی پاکستان ہیں، یہ انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جی اور انڈیا ان کی مدد کر رہا ہے اور ان کو ہم نے شکست دے دی۔ اگر یہ فیصلہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہے اور یہ ان کے اگر رویے ہیں تو پھر تو آپ بھول جائیں، جتنی مرضی اب ہر مہینے 2 آل پارٹیز کانفرنسز کرا لیں اور حکومت جو چاہے وہ کر لے، اس پالیسی میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ اختر مینگل صاحب نے ایک بڑا اچھا سگنل دیا ہے، میں ان کو دبئی میں مل کے آیا تھا، ان کی ساری میں نے داستان سنی جو کچھ ہو رہا ہے وہاں، جی اور وہ فرماتے یہ ہیں جب معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے وہاں ایف سی بھی کہتی ہے ہم لوگوں کو نہیں اٹھا رہے، آئی ایس آئی بھی کہتی ہے ہم نہیں اٹھا رہے، آئی بھی کہتی ہے ہم نہیں اٹھا رہے، لوگ پھر بھی اٹھائے جا رہے ہیں اور لوگ مارے بھی جا رہے ہیں، پولیٹیکل ورکرز مارے جا رہے ہیں۔ تو اس سے مطلب کیا ملے گا؟ مطلب یہ ملے گا کہ جو ایسٹ پاکستان میں اس وقت یحییٰ خان کی حکومت نے جی بہاریوں پہ مبنی البدر فورس بنائی تھی، بنگالیوں کو، ایسٹ پاکستان کے لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے اور مار دھاڑ کرنے کے لیے، اسی قسم کی فورس اب بلوچستان میں موجود ہے اور بلوچستان کے کرمنل ایلیمنٹس کو پیسے دے کے اور اسلحہ دے کے ان کو لانچ کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کی مار دھاڑ کریں۔ یہ بات اختر مینگل صاحب نے مجھے دبئی میں بتائی۔ اچھا، اور اسی لیے آج سپریم کورٹ میں یہ ادارے کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کرتے، کوئی اور لوگ کر رہے ہیں، اور وہ اور لوگ کون ہیں؟ وہ یہی لوگ ہیں۔ اب آپ کا سوال جو تھا تحریک انصاف کا، اختر مینگل صاحب کی ملاقات ہوئی ہے ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ، بہت اچھی میٹنگ ہوئی ہے اور ہم نے پوری طرح سپورٹ کیا ہے، مگر میں عرض کروں کہ یہ آل پارٹیز کانفرنس سے معاملہ حل نہیں ہوگا جب تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں کے رویوں میں فرق نہیں آئے گا اور جو بلوچ لڑ رہے ہیں ان کے رویوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس کا حل نہیں نکل سکے گا۔ اسی طرح معاملہ جو کو تو ہی رہے گا۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے رویے میں فرق کون لائے گا؟ خود سے اسٹیبلشمنٹ خود فرق لے کر آئے گی یا کوئی سیاسی جماعتوں کا بھی اس میں کوئی کردار ہے؟ انہوں نے بھی کچھ کرنا ہے؟ دیکھیں جناب، انہوں نے آج تک کسی کی بات مانی نہیں۔ ایسٹ پاکستان میں انہوں نے کسی کی بات مانی تھی یا یہاں پہ افغان پالیسی جو چل رہی ہے انہوں نے حکومت کی کوئی پالیسی مانی ہے؟ جب وہ کشمیر پالیسی چلا رہے تھے تو انہوں نے کسی کی بات مانی تھی؟ یعنی سیاستدان، اس کا مطلب تحریک انصاف بھی چاہے حکومت میں آ جائے بے بس ہوگی، مسلم لیگ نون آ جائے بے بس ہوگی، تو پھر پیپلز پارٹی پر کیسا الزام؟ آپ اتنے مجبور ہیں تو چھوڑ دیں اور ان کو آنے دیں تاکہ ان کا بھی پتہ لگ جائے کہ مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کا بھی لوگوں کو پتہ لگ جائے۔ سعید غنی صاحب بات کریں تو میں ایک چھوٹی سی صرف اس میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ غلط پرسیپشن ہے۔ آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہمیشہ سے انہوں نے پولیٹیکلی ڈویژن کی اور اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اے پی سی کا ایک فائدہ ضرور ہوگا، اگر بشرطے کہ اس میں ساری پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس میں آئیں اور ان کا ایک یک ایجنڈا ہو تو کم از کم اس کوارٹر کو یہ میسج جائے گا کہ اب پاکستان کے عوام، پاکستان کی سیاسی جماعتیں اب اکٹھی ہیں، اب ان کو بریک کرنا مشکل ہے۔ پہلے بھی آل پارٹیز کانفرنس بلائی جا چکی ہے، سردار صاحب بھی کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ خود سے، وہ تو کہتے ہیں کمزور ہیں، پارٹیاں ساری ڈویژن کرواتے تھے، وہ پولیٹیکل ڈویژن ہوتی تھی، اب نظر مارتے صحیح صاحب کیا خیال ہے؟ حکومت کے 4.5 سال تو ہو گئے ہیں، اگر اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں اب میاں نواز شریف، جس طرح وہ سروے پر بہت بیانات آ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے بھی کہ مسلم لیگ نون مقبول ہو گئی ہے، تو اور مقبول ہو رہی ہے، اگر ان کو حکومت دے دی جائے، آپ کہہ دیں ہم بے بس ہیں، ہم سے تو مسئلہ بلوچستان کا حل نہیں ہوتا، آپ آگے حل کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ دیکھیں، حکومت دینا اور نہ دینا وہ تو اس ملک کے لوگوں کا اختیار ہے، وہ جس کو چاہیں ان کو دے دیں گے، یا کہ کوشش کر لیں ہمیں دیں گے تو ہم دوبارہ کوشش کرتے رہیں گے۔ لیکن بلوچستان کے مسئلے پہ میں خود تھوڑا سا آپٹمسٹک ہوں، میں تو ذاتی طور پر میرا یہ خیال ہے کہ چیزیں اتنی بری نہیں ہیں جو شاید ماضی میں رہی ہیں۔ ماضی میں جو آپ بھٹو صاحب کے وقت کی بات مثال دیتے ہیں، یہ چیز بھی ریکارڈ پر ہے کہ بھٹو صاحب وہ حیدرآباد سازش کے ختم کرنا چاہتے تھے، اس وقت جنرل ضیاء الحق فوج کو لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے بہت ساری چیزیں بتائیں دکھائیں کہ یہ ہو رہا ہے، انہوں نے کہا کہ نہ کریں، انہوں نے نہیں کیا۔ جیسے ہی بھٹو صاحب کی حکومت ختم ہوتی ہے وہی جنرل ضیاء الحق آ کے وہی سارے کیسز ختم کرتا ہے، ان لیڈروں کو رہا کر کے پھر وہ
اس پہ کچھ اور چیزیں کرنا شروع کر دی. تو ماضی میں اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں, لیکن اس مرتبہ میں سمجھتا ہوں کہ جس ٹریک پر ہم جا رہے ہیں, ٹھیک ہے ہم اتنے پر امید شاید لوگ نہ ہوں کہ جی مہینے میں ہو جائے گا, 2 مہینے میں ہو جائے گا, 6 مہینے میں ہو جائے گا, لیکن کم از کم یہ چیزیں کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. کیا آپ پہلے یہ تصور کر سکتے تھے کہ بہت سارے واقعات اگر بلوچستان میں ہو رہے ہوں اور اس طرح چیزیں آپ میڈیا پہ ڈسکس کرتے ہوں, اس طرح اخبارات میں چھپتی ہوں, اس طرح عدالتوں میں کھڑے ہو کر وکلا بات کرتے ہوں, اس طرح لوگ پریس کانفرنسز کرتے ہوں ان کے حق میں, نہیں ہوتی تھی؟ تو پھر یہ میڈیا کا کردار ہوا نا, لیکن پولیٹیکل جو کلاس ہے ہماری سیاستدان, اسامہ تھوڑا سا کریڈٹ کم از کم حکومت کو دیں کہ کم از کم ہم نے برداشت کا مظاہرہ کیا ہے, ہم نے اتنی آزادی اس ماحول میں پیدا کر دی ہے کہ لوگ کھل کر اپنی باتوں کا اظہار کرتے ہیں, اور جس کو جو بات کرنی ہوتی ہے وہ اپنی بات سامنے رکھنے کی بالکل آزادی کے ساتھ اس کو فریلی وہ ساری چیزیں کر لیتا ہے. تو کم از کم ٹھیک ہے میڈیا کا اچھا کام ہوگا, جوڈیشری کا اچھا کام ہوگا, اور سیاسی جماعتوں کا اچھا کام ہوگا, لیکن کم از کم کہیں نہ کہیں تھوڑا سا اتنا سخاوت کا مظاہرہ کر دیا کریں کہ اس حکومت کا بھی اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا عمل دخل ضرور ہے. جب سے پروگرام کر رہا ہوں نا بلوچستان میں ہمیشہ دیکھتا ہوں ہم 30 سال 40 سال 50 سال پھر پیچھے چلے جاتے ہیں. بالکل ہوں گے وہ مسائل ہوں گے, لیکن ہم نے حل اب سے شروع کرنا ہے. جو 2005 کے بعد حالات میں خراب نظر آتے ہیں شاید پہلے ایسے نہیں. دیکھیں میں گزارش کروں, بالکل انہوں نے ٹھیکا کہ اکبر بگٹی صاحب کو جس طرح سے شہید کیا گیا, جس طرح سے ان کا خون ہوا, جس طرح سے ان کا قتل ہوا, اس نے واقعات کو اور بگاڑ دیا. اب ہم اکبر بگٹی صاحب کو دوبارہ اس 2005 والی پوزیشن میں نہیں لا سکتے ہیں. جو برائیاں, جو عذاب, جو گند جنرل مشرف نے اس وقت پھیلا دیا ہے, اس کو سمیٹنے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی آئے گا اور ایسے ہاتھ پھیلائے گا اور سمیٹ لے گا؟ نہیں سمجھ سکتے. جنرل مشرف کو کس نے کٹہرے میں لانا ہے؟ دیکھیں وہ کیس جس کی آپ بار بار بات کر رہے ہیں عدالت میں ہے, اور جنرل مشرف کے خلاف بھی FIR اس حکومت میں کٹی ہے, جنرل مشرف کے خلاف بھی ٹرائل اس حکومت میں چلا ہے, جانے بھی اسی حکومت نے دیا, سلامی بھی اسی حکومت نہیں. اگر میری بات سنیں, جس وقت جنرل مشرف یہاں سے گیا اس وقت اس کے خلاف کوئی کیس تھا؟ اس وقت الزام نہیں تھا. پھر میں آپ تاریخ درست کر دوں, اکبر بگٹی کا کیس جو تھا وہ سپریم کورٹ کے انٹروینشن پہ وہ رجسٹر ہوا. تو سپریم کورٹ نے 2005 کے بعد کیوں نہیں کیا؟ میں وہ نہیں 2005 کے بعد کیوں نہیں کیا؟ 2008 میں مجھے بتائیے 2005 نہیں 2005 کے بعد 2005 میں سپریم کورٹ کھلا تھا. رویل اصغر صاحب میری بات تو سن لیں, بات سن لینا. سپریم کورٹ کو بھی اتنی آزادی اور نفیس آدمی ہیں, بات سن لیں آپ. 2005 میں جنرل پرویز مشرف صاحب, جنرل پرویز مشرف نے سپریم کورٹ کو قید بند کر دیا. 2005 میں نہیں کیا, اڑا دیا اس کو. بس ذرا سنتے جائیں, اڑا دیا اس کو. میری بات تو سن لیں, 5 میں نہیں کیا تو 6 میں کر دیا ہوگا. اس میں اس کے بعد جب سپریم کورٹ دوبارہ بحال ہوئی ہے تو اس میں جا کے بگٹی صاحب کے لواحقین نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا. تو اس کے بعد میں یہ کر رہا تھا, میں ان سے یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کر سکتے ہیں, آپ کم از کم اس پہ ایک سٹیپ فارورڈ کریں, آپ اس کے متعلق لکھیں, آپ اس کو لانے کے متعلق آپ اس کے کوئی ایسی ایفرٹس دکھائیں گے کرنا پڑے گا. آپ کے پروگرام میں ایک بات بڑی واضح کہہ دوں, آپ واضح کر دوں, یہ خداوند کریم کی ذات کو پتا یا اللہ کریم کے جو بندے ہیں انہوں نے جو ووٹ دینا ہے. اگر مسلم لیگ کی حکومت آتی ہے اور آپ اگر اس پہ کام نہیں کرتے تو یقین کیجئے کہ میں برملا یہ بات کہتا ہوں کہ شاید پھر سیاسی طور پہ آپ کا بھی وجود ویسے ہی ختم ہوگا جیسے عام سیاسی ختم ہوگا. لیکن چلیں اس پر جواب لیتے ہیں کہ کیا مسلم لیگ نون جو ہے وہ جس طرح سردار آصف احمد علی صاحب نے کہا کہ پولیٹیکل کلاس میں سیاستدانوں میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کو حل کر سکیں, جو اختر مینگل صاحب کے 6 پوائنٹ ان پر عمل کروا سکیں, کیوں نہیں ہے, اور مسلم لیگ نون کیا کرے گی آخر؟ بریک کے بعد ملتے ہیں. بلوچستان کا مسئلہ مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ حل ہو سکتا ہے, مگر کس طرح؟ شیخ صاحب, آپریشن بند کیا جائے, لاپتہ افراد کی بازیابی ہو سکے, ڈیتھ اسکواڈ ختم کیے جائیں, بلوچستان کی جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان کو الیکشن میں آزادانہ طور پر شرکت ہو سکے, قاتلوں کو سزا, بلوچوں کو دوبارہ آباد کیا جائے, کیسے کر لے گی مسلم لیگ نون؟ نہیں, میں آپ بجا فرما رہے ہیں, لیکن اس کے بغیر آپ کے پاس چارہ کوئی نہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کو اور بلوچستان یہ تو حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ یہ سب باتیں جو ہیں ان پر ہونا چاہیے, اگرچہ وہ ایک طرف بیانات کے لیے جنسیوں کو بدنام کیا جا رہا ہے. فرض کیجئے کہ اگلے الیکشن میں عوام یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ حکومت مسلم لیگ نون کی ہوگی اور پاکستان میں حکمرانی نون لیگ کے پاس آتی ہے. جو آج آپ بات کرتے ہیں اب وہ زمانے چلے گئے, اب وہ دور نہیں رہا. اب آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. اگر آپ نہیں کریں گے تو اس سے بدتر آپ کا انجام ہوگا. اچھا, یہ میں اس پہ بڑا کلیئر ہوں اس بات پہ
یہ حکومت کر سکتی ہے لیکن کر نہیں پا رہی. نہیں مجھے اب وہ تو حکومت بتا سکتی ہے ان کی کیا مجبوری ہے. اچھا. لیکن بات جہاں تک میں آپ کو بار بار عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ اور زیادہ وہاں پہ فرسٹریشن پیدا کریں گے, سردار اور صاحب لوگوں کو اور زیادہ ناراض کریں گے آپ لوگ. اچھا سردار صاحب, مسلم لیگ نون یہ سب کر سکتی ہے, شاید یہی بیانات ہیں جو مقبولیت میں اضافہ کر رہے ہیں نواز شریف کی. دیکھیں جناب اسامہ صاحب, میں ایک پارٹی سٹیٹمنٹ دینے یہاں نہیں آیا, میں تو صرف بلوچستان کی بات کرنے آیا ہوں. جی. اگر پارٹی سٹیٹمنٹ آپ نے لینی ہے تو میں تو یہی کہوں گا کہ تحریک انصاف الیکشن جیت رہی ہے, تو اس پھر آپ کی جو ڈسکشن ہے وہ ایک دم پھر کوالٹی اس کی ختم ہو جائے گی. میں اتنی بات صرف بار بار یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک اوپننگ اختر مینگل صاحب نے دی ہے, اور ان کے جو 6 پوائنٹس ہیں, کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے جو پاکستان کے آئین یا پاکستان کی آئیڈیالوجی یا پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی یا انڈیپینڈنس کو ہارم کرے. انہوں نے سبھی باتیں جو کی ہیں آئین اور قانون کی ہیں. یہ ان کی طرف سے ایک بہت اچھا جسچر ہے, بہت اچھا سگنل ہے. اب پولیٹیکل لیڈرز اس پہ کنسنسس اگر پیدا کریں تو بہت ہی اچھی بات ہے, مگر معاملہ حل تب ہوگا کہ جب پولیٹیکل لیڈرز اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس پہ کنسنسس پیدا کریں گے, جس کو میں اسٹریٹجک کنسنسس کہتا ہوں, پھر یہ حل ہوگا. اچھا. اگر انہوں نے یہ تہیا کر رکھا ہے کہ ہم نے تھرو یوز آف فورس اور تھرو بلٹس اینڈ گنز اس کو حل کرنا ہے, ڈیتھ اسکواڈس کے لیے حل کرنا ہے, البدر ٹائپ تنظیموں کے لیے حل کرنا ہے, تو پھر جو مرضی پولیٹیکل لیڈرز کرتے رہیں پھر وہ تو وہی کریں گے جو ان کی مرضی ہے. تو اس جب کیونکہ افغان پالیسی بھی ان کی مرضی کی ہے, انڈیا پالیسی بھی ان کی مرضی کی ہے, اور وہ سمجھتے یہ ہیں کہ جو سول لوگ ہیں اور خاص طور پہ جو پولیٹیشنز ہیں یہ پیٹریوٹک نہیں ہیں, اور یہ بچا نہیں سکتے پاکستان کو. بچا اگر کوئی سکتا ہے جی, اور کوئی سیویئر پاکستان کا ہے تو وہی ہیں سر. تو یعنی مشرف دور سے کوئی تبدیلی نہیں آئی اس کے بعد؟ پہلی بار نہیں, بار بار دیکھیں اسامہ صاحب. جی جی. 1971 میں ہم نے دیکھے, پھر یہ افغانستان ایشو پہ دیکھے, کشمیر پہ 2002 میں, 2001 میں آپ کو یاد ہے یہاں سے جناب سینکڑوں لوگ بھیجے جا رہے تھے ٹرین کر کے, جو کہ پاکستان کو بھی ٹیررائز کرتے تھے جی, اور کشمیر بھیجے جا رہے تھے. اب جب کہا جاتا ہے کہ تبدیلی آ رہی ہے, جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے, یہ سب غلط ہے, فراڈ ہے؟ نہیں دیکھیں, میں اس کو فراڈ نہیں کہتا, مگر جمہوریت میں یہ ہے کہ جب دیکھیں ٹرکی کے حالات ایسے تھے, ٹرکی میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ تسلط تھا. جب ٹرکش گورنمنٹ ایک الیکٹ ہو کے آئی, اردوغان کی حکومت, اس نے پرفارمنس دکھائی, گڈ گورننس دکھائی, لوگوں کی زندگی میں کوالٹیٹیو ایک تبدیلی آئی. لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے بڑے اچھے لوگ ہیں, یہ تو انہوں نے ترکی کو ٹھیک کر دیا. فرام سک مین آف یورپ دے بیکیم ون آف دی اسٹرانگیسٹ نیشنز ان یورپ. تو پھر اگلا جب الیکشن آیا تو مینڈیٹ اتنا بڑا ملا کہ اب انہوں نے جو جرنیل تھے جنہوں نے کوئی سازش کی تھی جمہوریت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے, 100 جرنیل انہوں نے نکال دیا. تو جب تک پاکستان میں کوئی ایسی حکومت نہیں آئے گی جو گڈ گورننس کے ذریعے اچھا پاکستان کے لوگوں کی جینوئن خدمت کر کے وہ پبلک میں پذیرائی نہیں حاصل کرتی, تب تک ایک پولیٹیکل گڈ گورننس کرنی ہوگی. یہ بڑا پھر سعید غنی صاحب, گڈ گورننس سردار صاحب فرما رہے ہیں, گڈ گورننس ہوگی تو پھر لوگ آپ پر اعتماد کریں گے, پھر آپ مضبوط ہوں گے. دیکھیں گڈ گورننس تو ٹھیک ہے, ایک اس کا حصہ ضرور ہو سکتا ہے, لیکن جو بات شیخ صاحب نے بھی کہی تھی کہ ہمارے ہاں جو سیاسی یتیم ہوتے ہیں جو استعمال ہو جاتے ہیں ایسے مواقعوں پر, ان کو ہمیں تھوڑا سا ڈسون کرنا پڑے گا, اور جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہیں کم از کم کچھ ایسے نکات پر متفق ہونا پڑے گا. جس طرح بھی ہے, کم از کم میں میاں صاحب کی جو ذات تک تو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ شاید کسی کے ہاتھوں استعمال نہیں ہو رہے ہیں اور نہ وہ ہونا چاہتے ہیں. ان کی پارٹی کے کچھ لوگوں پر ہم بات ضرور کر سکتے ہیں, لیکن ان کی شاید پالیسی بڑی واضح ہے اس پر کہ وہ کسی کے اشاروں پر نہیں چلیں گے. تو یہ چینج تو ہے نا بہت بڑی, ماضی میں شاید ایسا نہیں ہوتا تھا. تو ہم جا رہے ہیں بہتری کی طرف, اور بہت ساری باتیں ابھی ایسی ہوئی ہیں ان پچھلے 3 4 5 برسوں کے اندر جو شاید ماضی میں ہمیں کبھی خواب لگتی تھی. اور سردار آصف احمد علی صاحب خود رہے ہیں, وزیر خارجہ خود رہے ہیں. کتنا اور وقت لگے گا آپ کو لگتا ہے کہ دیکھیں اسامہ, بات یہ ہے کہ نہیں میری بات سنیں,
آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں جی مجھے 10 سال ہو گئے تو اب میں تھک کے بیٹھ جاؤں اور بالکل ہمت ہار دوں, تو نہیں, آپ کی چوائس ہی نہیں ہے, آپ کو 10 سال اور کوشش کرنی ہے. تو ہم بلوچستان کے حالات پر ایکسپٹ کرنے کیسے ہی رہیں گے؟ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں, یا جو ملک کو ٹھیک کرنے کی بات ہوتی ہے, جتنا اگر ماضی میں گندیاں ہوا ہے, تو اگر آپ صحیح ٹریک پر ہیں اور چیزیں آہستہ آہستہ ہی ٹھیک ہو رہی ہیں, تو آپ کو اسی راستے پہ چلتے جانا چاہیے. یہ کوئی بات نہیں کہ سال ہو گیا, 2 سال ہو گئے, 3 سال ہو گئے, تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ اب چھوڑ دو, دوبارہ پیچھے چلے جاؤ, 10 سال پیچھے چلے جاؤ؟ کوئی ہمیں سٹیپ اگر نظر نہیں آتا تو لوگ الیکشنز میں کیسے آئیں گے جو ناراض ہو کر پہاڑوں پر گئے ہوئے ہیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں یہ بنیاد ہوگی اس بات کی کہ جو وہاں سیاسی طاقتیں ہیں, جو سیاسی قوتیں ہیں, ان کو پولیٹیکل پروسیس کے اندر ہمیں لانا چاہیے. اگر وہ تھوڑا سا ان کے کچھ گلے شکوے ہیں تو ہمیں دور کر کے ان کو کم از کم اپنے اس سسٹم کے اندر ضرور لے کر جانا چاہیے, تاکہ بلوچستان کی مکمل صحیح نمائندگی لوگوں کے سامنے آئے. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جی جو بیٹھے ہیں وہ کوئی پپٹ سے. مگر جب شرائط یہ رکھی جائیں گے کہ لاپتہ افراد بازیاب نہیں ہوتے. میں سمجھتا ہوں, میری بات سنیں, اس پولیٹیکل سسٹم کے اندر ان کو لانے کے لیے ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کوشش کرے گی. ہماری بات اگر نہیں سنتے ہیں تو ان کو کرنی چاہیے, ان کی نہیں سنتے ہیں تو تحریک انصاف کو کرنی چاہیے. لیکن یہ سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ بلوچستان کی تمام پولیٹیکل فورسز کو آنے والے الیکشنز کے اندر آنا چاہیے. ایک جو بات انہوں نے کہی ہے کہ یہ یقین ہو کہ الیکشنز ٹھیک ہوتے ہیں تاکہ لوگ فریلی اپنی جو ہے چوائس سامنے لا سکیں. دیکھیں اس میں ایک تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو بھی آئے گی, چاہے وہ صوبے کی سطح پہ ہو, چاہے وہ وفاقی سطح پہ ہو, وہ بہت بہتر ہوگی ماضی میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو آئی ہیں اس سے بہت بہتر ہوگی. میں یہ تو ابھی نہیں کلیم کر سکتا کہ جی کوئی بالکل دودھ سے دھلے ہوئے ہوں گے, 100% چیزیں ٹھیک ہوں گی, لیکن نسبتاً چونکہ دیکھیں ہماری بھی خواہش ہے کہ الیکشن فیئر ہو, چونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو بدنصیبی رہی ہے کہ وہ ہر الیکشن میں ہمیں مار پڑی ہے, اور اس دفعہ کوئی ایسے الیکشن شاید ہوں گے جس میں مار نہیں پڑے گی. تو اگر یہ ہماری خواہش بھی ہے, یقیناً یہ اپوزیشن پہ بیٹھے ان کی بھی خواہش ہے کہ یہ الیکشن ٹھیک ہوں, تو اگر ہم یہ یقین دہانی ان کو کرا دیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن بالکل ٹھیک ہے, الیکشن کمشنر بالکل ٹھیک ہے, ووٹر لسٹیں نسبتاً بہت بہتر ہو گئی ہیں, جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا ہے وہ بہت اچھا ہے, تو شاید ان کی بھی کچھ حوصلہ افزائی ہوگی. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل فورسز کی ذمہ داری ہے کہ بلوچستان کی سیاسی قوتوں کو الیکشنز کے اندر ضرور لے کر آئیں, تاکہ وہ ایوانوں کے اندر بیٹھ کر اپنے لوگوں کی نمائندگی کر سکیں. اور جو باتیں شاید, میں یقین سے تو نہیں کر سکتا, ہو سکتا ہے جو باتیں ہم تک بھی صحیح نہیں پہنچ رہی ہیں, اگر وہ ہمارے ایوانوں میں بیٹھے ہوں گے تو اپنے لوگوں کی بہتر نمائندگی کر کے ان کی آواز کو مناسب آل پارٹیز کانفرنس پر آپ کو اعتراض نہیں, اگر دوبارہ اچھی بات ہے اگر پارٹیاں مل کے بیٹھتی ہیں ایشو کو ڈیبیٹ کرتی ہیں, اس پہ کیا پاکستان کیا مفاد ہے یا پاکستان کی اس میں سالمیت کا معاملہ, تو میرے نہیں خیال کوئی پاکستان کی سیاسی جماعت جو اس پہ انکار کرے گی. اور اس میں سب سے بڑی بات میں آپ کو یہ نہیں کہ میں بات کر رہا ہوں یا اپنے جماعت کے لیڈر کے متعلق بات کر رہا ہوں. دیکھیں اسامہ, ایک حقیقت ہے کہ بلوچ سردار جو ہے, بلوچ قوم جو ہے, مطلب آپ محمود اچکزئی صاحب کی بات دیکھ لیجیے, ان کو میاں صاحب پہ بہت اعتماد ہے. اختر بینگل صاحب کے والد جو ہے وہ آج بھی ان میاں صاحب پہ اعتماد کرتے ہیں. بگٹی صاحب کا بیان جو ہے, طلال بگٹی صاحب کا بیان آپ کے سامنے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری آپس میں ایک مشترکہ کوئی سیاسی جدوجہد ہو سکتی ہے. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میاں صاحب, میری ذاتی رائے میں, اگر میاں صاحب کچھ کر رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں یا جستجو میں ہیں, تو میرے خیال میں وہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں اور پاکستان کے لیے وہ کرتے ہیں اور ان کو کرنا چاہیے. اس پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں, میں یہ سمجھ رہا ہوں سیاسی جماعت کے قابل کا رویہ, جہاں پاکستان کی استحکام کی بات ہے, وحدانیت کی بات ہے, مجھے تو کسی پارٹی کی نیت پہ شبہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان کی پولیٹیکل گولز اپنے ہوں گے, لیکن بنیادی طور پر یہ سب کی خواہش ہوگی. ہر پارٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو لانے والی ہے, اس کو بنانے والی ہے, بعد میں یہ میں آپ کو ارج کر دوں کہ اب جو الیکشن آنے والے ہیں, اللہ کرے کہ اس میں جیسے سعید غنی صاحب کہہ رہے تھے, ایک بڑا مرحلہ ہے جس میں آپ کی انٹرم گورنمنٹس ہیں, فیڈرل انٹرم گورنمنٹس, آپ کی صوبائی انٹرم گورنمنٹ جو ایکسیپٹیبل ہوں ساری جماعتوں کو. ایون میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ بلوچ رہنماؤں سے بھی اس میں رہنمائی لینی چاہیے. بالکل صحیح ہے. الیکشنز پر سب کی نظر ہے, جو نئے الیکشنز اب آئیں گے, جنرل الیکشن, سب کی اس طرف نظر ہے. اور اس کے بعد دیکھا جا رہا ہے کہ اللہ کرے کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, خاص طور پہ جو ناراض ہیں, جن میں اختر مینگل صاحب کی BNP بھی ہے, وہ بھی شامل ہو اور اس کے بعد الیکشنز میں حصہ لیں, اور پھر شاید حالات کچھ بہتر ہو سکیں. لیکن ساتھ شرائط بھی رکھی جا رہی ہیں کہ الیکشن سے پہلے لاپتہ افراد جو ہیں بازیاب ہو سکیں. دیگر کچھ اقدامات نظر آئیں تو پھر وہ لوگ جو ناراض کہے جا رہے ہیں بلوچ رہنما, وہ الیکشنز میں آئیں گے. امید کرتے ہیں کچھ نہ کچھ ان کو منانے کے لیے کیا جائے گا, اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ لیں گی, اور پھر سوچا جائے کہ کوئی بہتری کی طرف قدم ہوگا. محمد اسامہ غازی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.